الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنے کے بعد، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت سے قبل عرب کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، والدین کو کوئی عزت دینے والا نہیں تھا، بیٹیوں سے پیار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب باپ فوت ہوتا تو بیٹے ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیتے، بیٹے پیدا ہوتے تو لوگ خوش ہوتے، بیٹیاں پیدا ہوتیں تو لوگ زندہ درگور کر دیتے۔ ہر طرف لڑائی جھگڑے تھے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پر جیسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضور کی تربیت کا یہ فیض تھا کہ اب ان کے درمیان محبت اتنی پیدا ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور کی محبت کے علاوہ صحابہ کا آپس میں پیار اور محبت اس قدر تھی کہ صحابہ اکرام اپنے دوسرے صحابی بھائی کو بھائی کہہ کر پکارتے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن کا بھائی ہے، اور صحابہ اکرام اس آیت کریمہ کا مصداق ٹھہرے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بڑے پیارے صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جس طرح صحابہ سے محبت کرتے اور پھر اس کے بعد اہل بیت سے محبت کرتے، اب صحابہ سے محبت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک دفعہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر سے نکلے تو دوپہر کا وقت تھا، تو آپ گلی میں چل رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ جو حضور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی ویزا نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، بالکل فری حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کا تو دن بھی حضور کی زیارت میں گزرتا، ان کی تو رات بھی حضور کی زیارت میں گزرتی۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر آپ حضور کے پاس جا رہے ہیں تو راستے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور کے گھر کے قریب جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تشریف فرما ہوئے، اور جناب علی پاک نے پوچھا، صدیق دوپہر کا یہ ٹائم ہے، آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر آپ نے فرمایا، بھائی علی، میں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اے بھائی علی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اور کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ نے فرمایا بھائی صدیق جہاں تم جا رہے ہو نا وہیں میں جا رہا ہوں. آپ نے زیارت کی نیت کی ہے تو میری نیت بھی حضور کی زیارت کی ہے. اب یہ دونوں ہستیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے در اقدس پر پہنچے تو جناب سیدنا صدیق اکبر آپ عرض کرتے ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو کہ آپ دروازے پر دستک دیں، اور جناب سیدنا علی پاک آپ فرماتے ہیں صدیق پاک کو کہ آپ دروازے پر دستک دیں. اب جناب سیدنا صدیق اکبر آپ نے عرض کی علی آپ دستک دیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے سنا ہے کہ میری لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ علی کے عقد میں ہے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ جنتی خواتین کی آپ سردار ہے. تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے کانوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے سنا ہے کہ کائنات میں میرے بعد افضل ترین جو انسان ہے وہ صدیق اکبر ہے. تو صدیق آپ دروازہ کھولے. تو جناب صدیق اکبر آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے ارشاد فرمایا اور میں نے خود سنا، سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ حضرت مولا علی پاک آپ کی یہ شان اور آپ کی یہ عظمت ہے کہ جب پل صراط پر لوگ گزریں گے تو 70,000 کی چڑھائی اوپر چڑھیں گے، پھر 50,000 سال کا وہ درمیان والا حصہ ہے، اور پھر 70,000 سال پھر نیچے اتریں گے. اتنا لمبا عرصہ پل صراط سے وہ بندہ گزرے گا جس کے دل میں حضرت مولا علی کی محبت ہوگی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، اور حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میرے دادا جان جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی چھاتی اور آپ کا سینہ دیکھنا ہو وہ میرے صدیق کی چھاتی اور ان کا سینہ دیکھنے. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر مسکرائے اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے علی میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے سنا ہے کہ جس بندے نے حضرت جناب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی دیکھنی ہے اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا ہے اور حضرت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوی دیکھنا ہے اور میرا عظیم اخلاق دیکھنا ہے وہ میرے علی کو دیکھ لے. اب حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ مسکرائے. اب یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں. ادھر اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے دروازے میں ان دونوں ہستیوں کی باتوں کو سنا، حضور مسکرائے، اور ادھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ ہی دروازہ کھولیں. وہ آپ کی محبت میں نہ صدیق کھولے گا نہ علی کھولیں گے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا کائنات آپ نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا اے صدیق اے علی آپ دروازے پر گفتگو کر رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے آپ کی گفتگو کو سنا. حضور خوش ہوئے اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اور جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ نہ صدیق کھولے گا دروازہ اور نہ جناب علی دروازہ کھولیں گے. تو حضور آپ کرم نوازی فرمائے آپ ہی دروازہ کھولے. اب دیکھیں حضرت جناب صدیق اکبر حضرت مولا علی کی تعریف کر رہے ہیں اور حضرت مولا علی حضرت جناب صدیق اکبر کی تعریف کر رہے ہیں. دشمن کبھی بھی اپنے دشمن کی تعریف نہیں کرتا. جو آپس میں دشمن ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے. جو دوست ہوتے ہیں وہی تعریف کرتے ہیں. محدث ابن عساکر آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جم غفیر ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے دائیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے
اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے تو دائیں سائڈ پہ حضرت صدیق اکبر ہوتے اور بائیں سائڈ پہ حضرت فاروق اعظم ہوتے. تو یہاں بھی منظر کچھ ایسا تھا, صدیق اکبر دائیں سائڈ پہ, حضرت فاروق اعظم بائیں سائڈ پہ. اب پوری مسجد بھری ہوئی ہے, وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اچانک حضرت مولا علی پاک تشریف لائے. جیسے ہی حضرت علی پاک تشریف لائے تو سارے صحابہ کرام نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بھی علی پاک کے چہرے کو دیکھا. اب حضور نے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا. دائیں صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا, بائیں حضرت فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھا. اس کے بعد کریم آقا نے تمام اپنے غلاموں کی طرف نظر دوڑائی, سب کو دیکھا. گویا کہ حضور کے دیکھنے میں اشارہ ہے اب رازدان مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ گئے کہ حضور کے دیکھنے میں کون سا اشارہ ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور حضرت مولا علی کو جگہ دے دی. حضرت مولا علی حضور کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں میں کھڑا ہو کے حضور کی زیارت کروں گا, آپ بیٹھ کر حضور کی زیارت کر لیں. اب یہ پیار کی بات ہے. حضرت جناب صدیق اکبر حضرت مولا علی سے پیار کتنا کرتے ہیں اور حضرت مولا علی صدیق پاک سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت مولا علی کے لیے جگہ چھوڑ دی اور آپ ان کی جگہ پر بیٹھے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور نے جب صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا تو حضور نے فرمایا عزت والا ہی عزت والوں کی عزت کو جانتا ہے. اب جناب صدیق اکبر آپ نے عزت کی حضرت مولا علی کی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور خوش ہوئے. پتہ چلا جو علی پاک سے محبت کرتا ہے میرے نبی خوش ہوتے ہیں. جو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سے محبت کرتا ہے, جناب حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے, تو کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح ریاض النظرہ کے اندر ہے کہ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور کا وصال ہو چکا تھا, خلافت کا دور تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جناب صدیق اکبر تشریف فرما ہے تو میں بھی ان کے پاس گیا تو اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. ایک بندہ آیا جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس, اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں ہیں اور اس نے آ کر کھجوروں کا تحفہ دیا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ تشریف فرما تھے تو ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور نے فرمایا تھا جب بھی کھجوریں آئیں گی یا کوئی مال باہر سے آئے گا تو میں تمہیں دوں گا. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور کا تو وصال ہو چکا, تو اب کھجوریں آئی ہیں, آپ نے فرمایا آپ بیٹھے. تو آپ نے پیغام بھجوایا حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کی طرف کہ ان کو بلا کر لائیں. جناب سیدنا علی آئے جب تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں ہیں اور 3 بکے یہ بھر کے تو آپ جابر کو دے دیں. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے پورا ایک ہاتھ اٹھایا اور دے دیا, دوسرا ہاتھ اٹھایا دے دیا, تیسرا ہاتھ اٹھایا دے دیا. اب جب پہلا ہاتھ پہلی بک دی تھی تو اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں یہ کھجوریں گنے کتنی ہیں؟ جب ان کی گنتی کی گئی تو 60 کھجوریں تھیں ایک بک کے اندر, 3 بکیں دی تھی آپ نے. تو آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میں حضور کے ساتھ تھا ہجرت والی رات, تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضور فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام علی پاک کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر
آپ کو میرے آقا نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ یہ دونوں برابر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم آج میں نے دیکھ بھی لیا ہے، حضور کے ہاتھ میں 60 کھجوریں آتی تھیں اور علی کے ہاتھ میں بھی 60 کھجوریں آتی ہیں۔ اب دیکھیں اگر جناب سیدنا صدیق اکبر چاہتے تو کھجوریں خود اس بندے کو دے سکتے تھے، اس صحابی کو حضرت جابر بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کھجوریں خود دے سکتے تھے، نہیں دیں، جناب علی المرتضیٰ کو بلایا۔ اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر جناب علی کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں کہ تقسیم کرنے کی باری آئی تو انہوں نے حضرت مولا مشکل کشا کو بلایا، حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے آ کر کھجوریں اس کو دیں۔ تو یہ صحابہ کا آپس میں پیار اور محبت ہے، تو تمام صحابہ اسی طرح آپس میں پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر میں موجود ہے اور جناب حسنین کریمین آپ تشریف لائے، آ کر پوچھتے اماں جان نانا جان کدھر گئے ہوئے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں وہ تو باہر چلے گئے تھے، تو پتہ نہیں کہاں ہیں وہ۔ اب جناب حسنین کریمین باہر جانے لگے تو سیدہ عائشہ پاک نے آواز دی، آپ نے فرمایا بیٹا حسن رک جاؤ، بیٹا حسین رک جاؤ۔ جب دونوں شہزادے رک گئے تو آپ اندر تشریف لے گئی، اندر سے ایک چادر اٹھا کے لائیں، وہ چادر آپ کو تحفے میں ملی تھی۔ اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا امام حسن کے سر پہ دے دیا، دوسرا ٹکڑا امام حسین کے سر پہ دے دیا، 1 دینار امام حسن پاک کو دیا، دوسرا دینار امام حسین پاک کو دیا۔ اب دونوں شہزادے دونوں کو چادریں بھی عطا کی، دینار بھی عطا کیے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ محبت کرتی تھیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام خود ان شہزادوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ امام حسن دھوپ میں آئے ہیں، امام حسین دھوپ میں آئے ہیں، تو سر پہ چادریں دے دیں اور دینار عطا فرمائے۔ اب حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں دونوں شہزادے جب گھر سے باہر نکلنے لگے، ثم خرجا فارحین مسرورین یضحکان، آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ جب وہ گھر سے باہر نکل رہے تھے نا تو فارحین خوش تھے، مسرورین بہت خوش تھے، یضحکان خوشی کی انتہائی نہیں تھی۔ اب جناب حسنین کریمین اب نانا جان کو تلاش کر رہے ہیں، دیکھا کہ سامنے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف لا رہے ہیں۔ جب امام حسن پاک کو دیکھا، امام حسین پاک کو دیکھا تو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا حسن یہ چادر کس نے عطا فرمائی، یہ دینار کس نے دیا ہے؟ حسین بیٹا یہ چادر آپ کو کس نے دی ہے، یہ دینار کس نے دیا ہے؟ جناب حسنین کریمین عرض کرتے ہیں نانا جان یہ ہمیں حضرت سیدہ عائشہ پاک نے اماں جان نے دی ہے، آقا علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آقا نے دعا دی ہے، پتہ چلا جو اہل بیت کے ساتھ پیار کرتا ہے، امام حسن اور حسین پاک کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جناب صدیق اکبر آپ اپنے گھر سے نکلے تو باہر چوک میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے ملاقات ہوئی، دونوں مسکرائے، بڑی خوشی اور مسرت تھی کہ دونوں بھائی آپس میں مل پڑے ہیں۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر آپ نے چہرہ علی دیکھا، مسکرائے، علی پاک نے چہرہ صدیق دیکھا، مسکرائے۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضرت مولا علی کو کہ آپ میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ نے فرمایا کہ اے صدیق آپ میرے چہرے کو دیکھ کر کیوں مسکرائے ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام حضور سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا اے علی قیامت والے دن جنت کا ٹکٹ میرا ویر علی تقسیم فرمائے گا۔ حضرت مولا علی مسکرائے،
آپ نے فرمایا صدیق میں نے بھی حضور سے سنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا علی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے سینے میں صدیق کا پیار ہوگا، جو صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوگا، ٹکٹ اس کو عطا فرمانا۔ اب دونوں کے درمیان پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ اور ایک اور انداز دیکھیے محبت کا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وقت وصال قریب ہے، بیماری آ گئی اور سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ مولا علی کو بلا کر لائیں۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لائے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے عرض کیا ہے اے میرے ویر علی، مجھے غسل بھی تو نے دینا ہے۔ یہ ہاتھ وہی ہاتھ ہے جن ہاتھوں نے رسول پاک کو غسل دیا تھا، اور میرا جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے قبر میں بھی آپ نے اتارنا ہے، مجھے دفنانا آپ نے ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ اے میرے ویر علی، جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جب جنازہ پڑھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے روضہ اقدس کے سامنے میری چارپائی کو رکھ دینا اور عرض کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کا غلام صدیق آپ کے قدموں میں لیٹنا چاہتا ہے، تو اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے آپ دفنا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ اب آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے، اور اس کے بعد پھر آپ کا جنازہ پڑھا گیا، اور پھر آپ کی چارپائی کو اٹھایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے روضے کے دروازے کے سامنے رکھا، اور حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ حضور آپ کا غلام آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، صدیق آپ کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں۔ تو کائنات نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے دربار کا دروازہ کھل گیا، مزار کا دروازہ کھل گیا۔ تو جب دروازہ کھلا تو آپ کی چارپائی کو اٹھایا گیا، اٹھا کر تشریف لے گئے اندر، اور پھر آپ کو وہیں دفنایا۔ یہ دیکھیں کہ اگر دشمنی تھی تو پھر آپ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ وصیت کیوں فرمائی؟ مجھے غسل بھی آپ نے دینا ہے، دفنانا بھی آپ نے ہے، اور میری چارپائی کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے مزار اقدس کے سامنے رکھنا اور اجازت طلب کرنا، یہ دشمنی نہیں، یہی تو محبت ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنی محبت فرماتے ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے وصال کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے منبر پر جلوہ گر ہیں، اور آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت امام حسن پاک مسجد کے اندر تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور اقدس کے اندر جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، امام حسن پاک یا امام عالی مقام امام حسین پاک آپ تشریف لاتے تو حضور ان کو اٹھا لیتے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا امام حسن پاک مسجد کے اندر تشریف لے آئے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، امام حسن پاک کو اٹھا لیا۔ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں چچا میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترو۔ ہائے ہائے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھوں پہ ایسے اٹھا لیا، پیار کیا اور گود میں بٹھا لیا۔ وہ زمانہ صدیق کو یاد آیا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور حسن پاک یا حسین پاک آتے تو گود میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ اب امام حسن پاک نے جو فرمایا صدیق ممبر سے نیچے آؤ، چچا ممبر سے نیچے آؤ، جناب سیدنا صدیق اکبر نے غصہ نہیں کیا، آپ خوش ہوئے اور پیار فرما رہے ہیں۔ اور کسی ایک صحابی نے اٹھ کر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو گھر میں بتا دیا، جناب علی پاک تشریف لائے۔ آپ نے آ کر فرمایا اے میرے ویر صدیق، میں نے حسن کو یہ نہیں سمجھایا تھا، یہ اپنی مرضی سے اس نے یہ بات کی ہے۔ اب صدیق اکبر کا جواب سنیں،
جناب سیدنا صدیق اکبر آپ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، حق کہا ہے، سچ کہا ہے، یہ منبر ہے ہی ان کے نانے کا۔ تو اب دیکھیں جناب سیدنا صدیق اکبر امام حسن پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ نفیسہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ کا وصال ہوا تو جنازگاہ میں صحابہ اکرام کا جم غفیر ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے صدیق، اے میرے ویر، آپ آئیں اور جنازہ پڑھائیں۔ حضرت جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھائیں، اے میرے ویر علی آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں اے صدیق، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا تھا، تو میں اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سیدہ کا جنازہ پڑھائیں۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدہ کائنات کا پھر جنازہ پڑھایا، اور 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ دشمنی ہوتی تو دشمن تو جنازے کے لیے نہیں کہتے نا کہ آپ آئے جنازہ پڑھائیں، یہ تو محبت کی باتیں ہیں، یہ دوستی کی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں۔ صدیق پاک پیار کتنا کرتے ہیں مولا علی کو، اور حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ کتنا پیار کرتے ہیں جناب صدیق اکبر کو۔ صحابہ اکرام کا آپس میں اس قدر پیار تھا، محبت تھی، ایک اگر صحابی کو تکلیف ہوتی تو دوسرا صحابی اس کو محسوس کرتا، اگر اس کو تکلیف ہوتی تو یہ محسوس کرتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے ساری زندگی درسی محبت کا دیا ہے۔ طائف کے مقام پر میرے کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ میرے کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے درس ہی اخلاق کا دیا ہے، درس ہی پیار کا دیا ہے، اور جس ممبر پر حضور تشریف فرما ہوتے اس ممبر سے پیار اور محبت کو بانٹنے کی صدائیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر جو بھی بیٹھتا ہے تقاضا یہ ہے کہ وہ محبت رسول کا پیغام عام کرے، وہ حضور کے اخلاق حسنہ کا پیغام عام کرے، حضور کے کردار کو بیان کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور حضور کی زندگی کو دیکھا جائے تو دشمنی کا لفظ انسان کے دل سے ختم ہو جائے، دماغ میں یہ لفظ آئے ہی نہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے محبت کا درس دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحابہ جیسا عشق عطا فرمائے، صحابہ جیسی محبت عطا فرمائے، اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔